اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاری علی۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا سے مانگنے کا ڈھنگ۔ خواتین و حضرات، ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کچھ بھی آپ کو مانگنا ہو تو آپ اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو ہر چیزیں عطا کرنے والا ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، دیکھیں، حضرت انبیاء علیہ السلام ہی فی الحقیقت حق تعالیٰ کی شان، خاصیت و کریمیت کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ وہ مانگتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے کرتے ہیں، کسی مصیبت کی شکایت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی دربار خداوندی ہی میں کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ انہیں بیٹا مانگنے کی ضرورت پیش آئی تاکہ ان کی نبوت کا مشن آگے چلے اور بڑھے، تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا۔ کس طرح مانگا؟ اس کے مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مریم میں نقل فرما دیا۔ لیکن دراصل مانگنا بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے، مانگنے کا ڈھنگ بھی حقیقتاً انبیاء علیہ السلام ہی کو آتا ہے، اس کے بتلانے سے ہی دوسروں کو آتا ہے۔ غرض یہ کہ دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو اس ڈھنگ سے مانگا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبولیت سے نوازا، اور اس ڈھنگ پر اتنا پیار آیا کہ وہ دعا آنے والی نسل کے لیے سبق زندگی بنا کر قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں محفوظ کرتی گئی۔ لیکن واقعی اس طرح سے مانگنے کا ان کو ہی حق تھا، دوسرے تو اسی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، سورہ مریم کی آیت ہے، یعنی اس لیے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا اور چھپی آواز میں اولاد طلب کی، جس کو وہ سنتے تھے اور ان کا اللہ تعالیٰ سنتا تھا، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اس سے ہی معلوم ہوا کہ مانگنے کا جو پہلا ادب تو یہ ہے کہ آدمی چلا کر نہ مانگے، چیخ چلا کر نہ مانگے۔ یہ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرو چپکے اور آہستہ آہستہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی آہستہ آہستہ مانگنا شروع کیا۔ خواتین و حضرات، صحیح طریقے جو دعا مانگنے کا ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام کے پاس ہی ہے کہ وہ کس طرح دعا مانگتے تھے، کس ڈھنگ سے دعا مانگتے تھے۔ ہم سب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اسی ڈھنگ کو ہم اپنائیں اور اس طرح دعا مانگیں کہ یہ ہم ہی سنیں اور ہمارا رب سنے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ براہ راست جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو بھی دعا مانگیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ اگر مانگنے کا ایک ڈھنگ سیکھ لیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں نے بتایا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے ایک واقعے کے حوالے سے، تو اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ضرور مراد کو پورا کریں گے۔ تو خواتین حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے مانگنے کے ڈھنگ کے حوالے سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کچھ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل دی انصاری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو آنے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔